بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے علم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ آج کے دور میں انگریزی کتاب دی بک آف اینوک ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کی سب سے پر اسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پر اسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہماری پڑھی گئی تاریخ سے جوڑ نہیں کھاتے۔ انسان نما دیو، علم نجوم اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پر اسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے جنات یا خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال، یعنی خلائی مخلوق اور جنوں کا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق ہے؟ ادریس علیہ السلام کی زندگی اور اس دور سے کوئی تعلق ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے پیغمبر تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی تھی۔ قدیم روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا منظم طریقہ سکھایا تھا۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت درس و تبلیغ اور جماعت سازی و حکومت کے قیام میں گزرتا تھا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 1500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں باقی رہ گئے تھے۔ قابیل جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ جس طوفان کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث کو دیا تھا، وہ دراصل یہی طوفان تھا جس کا ذکر ہم آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں کر آئے ہیں۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، ہر طرف بتوں کی پوجا، آگ کی پرستش ہو رہی تھی، لہٰذا بنی آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں توحید کی تبلیغ اور شرک کے نظام سے بچانے کے لیے دعوت سازی کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے۔ دراصل سب اللہ کے حکم اور نظام عدل کو ماننے کی بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتے تھے۔ بہت کم لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی جماعت کا حصہ بنے۔ جو لوگ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان ظالم لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ادریس نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کی جماعت نے یہاں دعوت توحید، ظلم و شرک کے نظام کے خلاف دعوت کا کام جاری رکھا، اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم و فنون سیکھ کر خوب ترقی کی اور مصر میں انقلاب برپا کر کے حکومت کا قیام مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر سے اگلے بہت سے علاقے قبضہ میں دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے،
بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑے سینا ایجاد کیا، جو کہ اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی تھی۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم الحساب کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو 72 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی تمام قدیم بنیادی زبانیں مثلاً عربی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ علیہ السلام نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہی اسلحہ جیسے تلوار اور تیر کمان اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے چونکہ بنی قابیل بار بار آپ کے علاقے پر حملہ کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے ہی سب سے پہلے تلوار اور تیر کمان وغیرہ ایجاد کیے اور ان سے کئی بار خون ریز جنگ بھی لڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء، مفسرین اور بہت سے تابعین کا قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ کی روح کو لے جایا گیا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات کی تھی۔ مشہور مصنف جمال الدین ثقفی نے لکھا کہ آج بھی ایران کے سرحدی علاقوں میں آباد التیمہ نامی ایک قوم بستی ہے جو کہ اپنے آپ کو حضرت ادریس کی باقی ماندہ قوم میں سے کہتی ہے، جو سائبین کے ایک شاخ میں سے ہے، جو لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستارے کو اپنی دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اور قربانیاں ستاروں کے عروج و زوال کے وقت کے مطابق مقرر کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے متعلق معلومات کے مزید 2 ذرائع موجود ہیں۔ پہلا قدیم سمیری تختیاں اور دوسرا توریت کا گم شدہ صحیفہ یعنی دی بک آف اینوک۔ سن 1946 میں بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 9000 سالہ قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی صحائف ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ کا ذکر توریت کے کچھ حصوں میں سے بھی ملتا ہے، جسے آج ہم دی بک آف اینوک کہتے ہیں۔ دی بک آف اینوک میں تاریخ انسانی کی مختلف کہانیاں ملتی ہیں، جس میں حضرت نوح کے زمانے تک کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر ہے جسے واچز کہا گیا ہے۔ انجیل میں انہیں فالن اینجلز کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے جنوں کی نظر میں آنے لگیں۔ ان جنات کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آئیں، لہٰذا سینکڑوں جنات آسمانی راستے سے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور کچھ نے شادیاں بھی کیں۔ اس دوران ان جنات نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب و غریب دیو ہیکل مخلوق بن گئے تھے، جسے بائبل میں نفلیم کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس طرح کے لمبے قد والے دیو نما انسانوں کا ذکر مختلف ضعیف روایات میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ دی بک آف اینوک کے مطابق وہ جنات زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا۔
جیسا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے میں اس کا ذکر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کیا تھا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر توریت اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر ان انسان نما دیو کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد ہوا۔ لہٰذا خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام جبریل تھا۔ اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ انہوں نے ان انسان نما دیو سے جنگیں لڑیں۔ جب ان واؤچرز کے جرائم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا وہ دیو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی، اور آسمان سے حضرت جبرائیل اور میکائیل کی سرپرستی میں فرشتوں کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو مار کر زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دیا، جہاں وہ قیامت تک یوں ہی دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سمیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سمیری تختیوں کے مطابق خنوخ کے دور میں آسمان کے راستے سے اس زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انوناکی تھا۔ سمیری تعلیم کو ماننے والے انہیں خدا مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ تمام روایات کمزور اسرائیلی روایات ہیں جن کی تصدیق و انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال انسانی تہذیب حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں پروان چڑھی، اور اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جس سے آسمان کی خلائی مخلوقات اور جنات کی موجودگی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسرائیلی و اسلامی روایات کے مطابق آپ علیہ السلام نے انسانی تہذیب کو شرک اور ظلم کرنے اور اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ان انسان نما حیوانات کے تابع ہونے سے بچایا، اور بتوں کی عبادت کی بجائے اللہ کی عبادت اور حکومت تسلیم کرنے کی طرف دعوت دی۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کی ٹیکنالوجی تھی کہ آپ نے ریاضی اور علم نجوم کی فنی تعلیم اور ستاروں کے ذریعے سکھایا کہ اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اس کو عام کیا۔ اب اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے ہوا اور کیسے حکومت کی، اور آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کن کن انعامات سے نوازا، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلے مرحلے میں بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ نیا واقعہ اور نیا قصہ پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔